ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اتنی گندی ہے کہ کوئی آدمی برائیوں سے روکتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، برے کام کرنے والے اچھے لگ رہے ہیں، اچھے کام کرنے والے برے لگ رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا سماج کے اندر۔ آج ہمیں اسلام سے محبت نہیں ہے، خالی کہتا ہے رگ رگ میں ہے نبی نبی، بولتا ہے رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور ہفتے میں نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی۔ یہ حال ہے، صرف زبانی دعویٰ، صرف زبانی دعویٰ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے برائیوں کو کس طریقے سے مٹایا؟ آپ نے زناکاری کو اس طریقے سے مٹایا، ہمیں بھی اسی طریقے سے مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں کسی بہن کے اوپر نظر دوڑاؤ، کسی کی بیٹی کے اوپر تمہاری نظر پڑے، تو پہلے یہ سوچ لو یہ بھی تو میرے گھر کی طرف یہ راستہ ہو کر کے جائے گا۔ آج میں کسی بہن اور کسی بیٹی کے ساتھ اگر زنا کروں، کسی کو اپنا گرل فرینڈ بناؤں، تو ہو سکتا کل میری بہن کو کوئی گرل فرینڈ بنائے، کوئی میری بیٹی کو بھی گرل فرینڈ بنا سکتا ہے، کوئی میری ماں کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب تک بھی مت جاؤ۔ زنا کے جو راستے، ان راستوں کو بھی مت اپناؤ، ان راستوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں، کوئی اسلامک طریقہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے۔ آج ایک نوجوان لڑکا کو کھڑا کر دو اور کسی مسلمان، کسی غیر مسلم لڑکے کو کھڑا کر دو اور کسی دوسرے کو جج بناؤ، اور جج بنانے کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے کہو کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان ہے، دونوں میں سے کون مسلمان ہے بتاؤ، تو یہ جج بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دونوں میں سے کون مسلمان ہے، کیونکہ دونوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ آج ہمارا مسلمان نوجوان لڑکا شراب پی رہا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا جوا کھیلتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا سگریٹ پیتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گرل فرینڈ گھماتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گالیاں دیتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گانے سنتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا اذان سن کر کے جواب نہیں دیتا، ہمارا نوجوان مسجدوں میں نہیں جاتا، ہمارا نوجوان لڑکا غلط کاموں میں مست ہے۔ بتاؤ مسلمانوں تم مسلمان کیوں؟ صرف گوشت کھانے کے لیے مسلمان بنے ہو، صرف مچھلی کھانے کے لیے مسلمان بنے ہو، صرف مرغا مسلم توڑنے کے لیے مسلمان بنے ہو؟ مسلمان کیوں؟ اور ہماری لڑکیوں کو بھی دیکھو، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مسلم لڑکیاں ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کر کے بازاروں میں گھومتی ہے بغیر دوپٹہ کی، بغیر دوپٹہ کی بازاروں میں گھوم رہی ہے، کالجوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ فلمی دنیا کی ہیروئن کی بہن بن کر کے گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات اپنے سماج کی، نبی اکرم نے کبھی انہیں لڑکیوں کے تعلق سے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، ان کے بدن بالکل، اس کے بدن سے کپڑا بالکل چپکا ہوا ہوگا، ٹائٹ کپڑے پہنتی ہوں گی، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور خوشبو لگا کر کے اور اپنے میک اپ کر کے گھومنے کے لیے نکلتی ہوں گی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لڑکے مجھے دیکھ کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میری تعریف کریں، مجھ سے رابطہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے
फरमाते ला यदखुल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, और ऐसी लड़कियों को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू में नहीं देगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और समाज की मेरी बहनों और समाज की लड़कियों, आज जो तुम अपने खूबसूरती का प्रचार कर रही हो और बाजारों में घूमती हो और सोशल मीडिया पे अपने वीडियो शॉर्ट वीडियो बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक के ऊपर डाला करती हो, कभी कभी तुम सोचा करो क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है, क्या अल्लाह इससे खुश होता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी लड़कियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी लड़कियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी लड़कियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है जो लड़की बेपर्दा होकर के जमीन में चला करती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की लड़कियों के ऊपर नजर दौड़ाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुतबा दिया, एक मर्तबा आपने तकरीर किया और अल्लाह के नबी खुतबा देने के बाद आपने फरमाया ओ लड़कियों, तुम लड़कों के दरमियान में मत चला करो, तुम बीच रास्ते में चला मत करो, बीच रास्ते में मत चलो, बीच में लड़की चला करते तुम किनारे किनारे चला करो। लड़कियों को सुनना था। अरब की लड़कियों ने जब सुना कि अल्लाह के नबी ने बीच में चलने से मना किया है, किनारे किनारे चलने को कहा है, तो वो लड़कियां रास्ते में किनारे किनारे इतना ज्यादा चलने लगी, दीवारों से इतना ज्यादा सट कर के चलने लगी कि उनके कपड़े फटने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज रास्ते में चलो, लड़कियां हटेंगी नहीं, आपको हटना पड़ेगा, वरना वो धक्का दे के बाहर निकल जाएगी। आज ये हाल है समाज का मेरे भाइयों। आज हमारे समाज के अंदर बुराइयां इतनी बढ़ रही है, लेकिन बुराइयों को कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। आपको मालूम है, समाज को इस्लामी समाज, मुआशरा को इस्लामी मुआशरा, सोसाइटी को इस्लामी सोसाइटी कैसे बनाया जाए, कभी कभी आपको इस पहलू के ऊपर नजर दौड़ाना चाहिए, गौर करना चाहिए। फलस्तीन के अंदर एक लड़की, जब बम बारूद हो रहा था, अभी 2 महीना पहले की बात है, बम गिराया जा रहा है, फलस्तीन की एक लड़की भागती हुई जा रही है, दौड़ती हुई जा रही है, फलस्तीन की एक लड़की दौड़ती हुई भाग रही है। सोशल मीडिया वाला, कैमरामैन, फोटो खींचने वाला आगे बढ़कर के तस्वीर लेने की कोशिश करता है। वो लड़की चीख करके कहती है ओ भाई मेरी तस्वीर मत लो, मेरा पिक्चर मत लो, मेरा फोटो मत निकालो, मेरी तस्वीर मत लो। क्योंकि उसने कहा क्यों बहन, क्यों तस्वीर न लो? उस लड़की ने जवाब दिया था ओ भाई मैं दौड़ने के चक्कर में और जंबारों से बचने के चक्कर में दुपट्टा भूल गई, दुपट्टा घर में छूट गया, मेरी सर पे दुपट्टा भी नहीं है। अगर तुमने मेरा तस्वीर खींच लिया और मेरी तस्वीर तुमने निकाल ली तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा जिस्म, मेरा तस्वीर किसी और को देखने की इजाजत नहीं इस्लाम देता है। आज देखिए, आज फोटो खींच खींच करके सोशल मीडिया पे डालती है लड़कियां, फेसबुक पर, और बाकायदा कमेंट में लिखती है बताओ कैसी लग रही है। देखा है आपने? डांस करती भी आपको नजर आएंगी। समाज के अंदर इन बुराइयों को रोका कैसे जाए, इस्लामी माहौल कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हों जो भलाई की दावत दे, बुराइयों से रोकते रहे, ये हर घर के अंदर होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हर कोई जिम्मेदार है। मुअज्जमपुर के बड़े बड़े सरदार जिम्मेदार है। अगर इस मुअज्जमपुर के अंदर बुराई हो
تو معظم پور کے سردار کو قیامت کے دن اٹھا کر کے اللہ پوچھے گا تیری سرداری میں یہ برائی ہو رہی تھی اے سردار تم کیا کر رہے تھے؟ معظم پور کے بڑے بڑے چودھریوں کو اللہ اٹھائے گا اور پوچھے گا تمہارے یہاں شراب پی جاتی تھی، لوگ شراب میں مست ہوا کرتے تھے، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تمہاری لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوما کرتی تھی، تمہاری لڑکیاں بغیر دوپٹے کے گھوما کرتی تھی، تم نے کیوں اس کو روکا نہیں، کوئی ٹوکا نہیں؟ کیا تم کو میں نے اس چیز کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا؟ اللہ سوال کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے سوال کرے گا۔ باپ ذمہ دار ہے بیٹوں اور بیٹیوں کا، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کا، اگر تمہارا شوہر نماز نہ پڑھے تو تم اپنے شوہر کو نمازی بناؤ، اور شوہر ذمہ دار ہے اپنے بیوی کا، اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا اور اس سے کہے گا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے دے گا، جاؤ جاؤ تم نے بہت زیادہ نہیں کیا، تم نے دنیا میں کی، تم نے دنیا میں بہت اچھا کام کیا، تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی، تم نے دنیا میں قرآن پڑھا، تم نے دنیا میں تلاوت کی، تم نے دنیا میں اچھا کام کیا، اے میرے بندو جاؤ تم کو میں جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جاؤ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور جاؤ جنت کے اندر آرام کرو۔ وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ دوسری طرف سے ایک لڑکی دوڑتی بھی آئے گی اور کہے گی اے اللہ اس بندے کو روک لے، جنت میں جانے نہ دیا جائے، اس بندے کو جنت میں جانے نہ دیا جائے۔ اللہ کہے گا اس کو روکو، روک لیا جائے گا، اس لڑکی کی بات کو سنا جائے گا۔ اللہ کہے گا اے میری بندی بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو، کیوں تم نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ اللہ کہے وہ بندی چیخ کر کے اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، اگر میں کھانے میں کچھ کمی بیشی کر دیا کرتی تھی، نمک زیادہ ڈال دیا کرتی تھی، مرچ زیادہ ڈال دیا کرتی تھی، کھانا ٹیسٹی نہیں بنایا کرتی تھی تو یہ مجھے مارتا تھا، یہ مجھے پیٹتا تھا، یہ مجھے ڈانٹتا تھا، اگر میں کھانے میں کوئی کمی بیشی کرتی تھی یہ مجھے مارتا تھا، لیکن اللہ اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دی، یہ تو نماز پڑھنے جاتا تھا لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ ایک اور عورت آئے گی، اللہ یہ میرا دنیا میں بھائی تھا، اے اللہ میں دنیا میں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوما کرتی تھی، اے اللہ اس نے مجھے کبھی روکا اور ٹوکا نہیں، اے اللہ اگر اس نے مجھے منع کیا ہوتا تو اے اللہ میں بھی دنیا کے اندر پردہ کرتی تو آج جہنم سے میں بچ جاتی۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اگر تیری بہن بغیر دوپٹہ کے گھومتی ہے اور اگر تم اس کو بغیر دوپٹہ کے گھومتے ہوئے دیکھتے ہو اور جب آپ اس کو ٹوکتے اور منع نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتے ہو۔ آذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آذان کا جواب نہیں دیتے ہو تو میرے بھائیوں تمہیں اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مؤذن آذان دی اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ مؤذن آذان ختم کر لے تو تم آذان کی بات کی دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة
ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबासु मकामम महमूदन इल्लज़ी वअता। तुम ये दुआ पढ़ दिया करो और नमाज पढ़ने के लिए निकल जाया करो। एक एक कदम पे तुम्हें नेकियां मिलेंगी और एक एक कदम पे तेरे गुनाह कम होते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, नेकियों की तलाश में लगे रहो, नेकियां करते रहो और बुराइयों से मना करते रहो। खुद नेकियां करो और दूसरों को नेकियां करने के लिए तलकीन करो। खुद बुराइयों से बचो और दूसरों को भी बुराइयों से बचाओ। नमाज पढ़ने के लिए खुद जाया करो, अपने दोस्तों को भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ले जाया करो और अपने घर वाली को भी नमाज पढ़ाओ। क्योंकि मेरे भाइयों, जब अच्छे काम करोगे तो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी, तेरी जिंदगी से टेंशन खत्म होगा, तू आराम की जिंदगी काटेगा। लेकिन अगर तुमने अल्लाह की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ताला तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा। गौर कीजिए आप, हमारे यहाँ बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, अच्छे काम की तरफ लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। इधर आपको किसी ने बताया कि बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, बहुत बड़ी आबादी है। साल भर में एक जलसा होता है, 2-4 घंटा, वो भी आदमी सुनने के लिए नहीं आता है। कितना ईमान कमजोर है, कितना ईमान कमजोर है। अब बताओ, दिल में हाथ रख करके बताना मुअज़्ज़मपुर के लोगों, यहाँ के भाई और यहाँ की बहनों, हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम जलसों तक जा नहीं सकते। हमारा ईमान हमें जलसों तक भी नहीं पहुंचा पा रहा है। आजान की आवाज जब हमारी कानों से टकराती है तो मस्जिद तक भी हमें हमारा ईमान पहुंचा नहीं पाता है। अब ये बताओ, जो ईमान हमें मस्जिद तक न पहुंचाए, जो ईमान हमें जलसों तक भी न पहुंचाए, हमारा ईमान इतना कमजोर है कि ये ईमान हमें बाजार तक तो ले जा करके चला जाता है। ये ईमान हमें होटलों में लेकर के चला जाता है, शराब की दुकानों में लेकर के चला जाता है, पार्कों में गर्लफ्रेंडों के साथ लेकर के चला जाता है, लेकिन मस्जिदों में लेकर के ईमान नहीं लेकर के जा पाता है और जलसों तक भी हम पहुंच नहीं पाते। तो बताओ, इस ईमान के बलबूते पे क्या तुम जन्नत में जा सकते हो? क्या इस ईमान के बलबूते पे तुम जन्नत में एंट्री कर सकते हो? इस ईमान की वजह से क्या तुम जन्नत में जा सकते हो? क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलल जन्ना हत्ता तुमिनो, ऐ लोगो जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि ईमान वाले न बन जाओ। हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम मस्जिद और जलसों तक भी नहीं आ पा रहे। कितना ईमान कमजोर है, बताओ मेरे भाइयों। इसी वजह से खुद तो अच्छा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें और आपको इस्लाम वाला बनाया, हमें और आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चलने वाला बनाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन मेरे भाइयों, अपने समाज को इस्लामी माहौल में बदलिए, अपने समाज को इस्लामी माहौल दीजिए। समाज के अंदर सुबह के वक्त फजर की अजान की आवाज जब तुम्हारे कानों से टकराए, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आज तो आसान हो गया है। नींद अगर आपको बहुत आ रही है तो मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लो, तुम्हें सुबह सवेरे आँख खुल जाएगी और नमाज पढ़ने के लिए खुद जाओ और अपने बीवी को भी नमाज के लिए जगाओ, अपनी बेटियों को भी नमाज के लिए जगाओ। एक दीनी माहौल बनाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दीनदार थे, इतने मुत्तकी थे, इतने परहेजगार थे। इसी वजह से आपकी बेटी भी परहेजगार थी, आपकी बेटी भी दीनदार थी, आपकी बेटी भी परहेजगार थी। अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा मुत्तकी थे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ लोगों, तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला मैं हूँ, तुम में सबसे ज्यादा दीनदार मैं हूँ, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। और अल्लाह के नबी वाकई बहुत ही ज्यादा अल्लाह से डरा करते थे और बहुत ही ज्यादा अल्लाह से खौफ खाया करते थे और अल्लाह से माफी मांगा करते थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी रोजाना 100 से ज्यादा मरतबा अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे।
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارا دل بالکل کالا ہو گیا ہے۔ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ایک بلیک پوائنٹ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جب ایک گناہ کیا، ایک برائی کی، تو اللہ کہتا، اللہ کے نبی فرماتے فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہ کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کا دل بھی کلین کر دیتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دل پورا کا پورا دل، پورا کا پورا ہارٹ اس کا کالا ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن نے ران سے تعبیر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے، یہ پورا کا پورا دل اس کا مردہ ہو چکا ہے، یہ آگ میں مردہ ہو چکا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، قرآن پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اذان کی آواز آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جلسہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، زلزلہ کچھ بھی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اپنے برائیوں میں مست ہے، ڈوبا ہوا ہے، شراب پہ شراب پی رہا ہے، جوا پہ جوا کھیل رہا ہے، زنا پہ زنا کر رہا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر کی برائیاں کر رہا ہے، کیونکہ ان کے دل میں زنگ لگ چکا ہے۔ اور مسلمانوں کہیں ہمارے دلوں کے اندر زنگ تو نہیں لگ گیا ہے؟ اتنی تقریریں کرنے کے باوجود، اتنے جلسے اور اتنی باتیں سننے کے باوجود ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے تو میرے بھائیوں ہمارے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ آؤ اب اپنے گھر کو اسلامی ماحول کیسے بنائیں؟ آج دیکھو ہمارے یہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، ہمارے یہاں حرام خوری کا کاروبار چل رہا ہے، حرام پہ حرام کمانے کی لت لگی ہوئی ہے، حرام کمانا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال پہ مال کمائیں گے لیکن حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ کریں گے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ کریں گے، حلال نہیں حرام ہی حرام کھاتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے ان کو نیکیوں کرنے میں دل نہیں لگے گا، ان کو نماز پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، ان کو اچھا کام کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بچے اگر نافرمان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی شریعت سے کوسوں دور ہیں، ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم رزق حلال نہیں کما رہے بلکہ رزق حرام کما رہے ہیں۔ اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنایا جائے، اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے فیملی کے اندر اسلامی دینداری پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جو کہا تھا، اے میری بیٹی تم قیامت کے دن کی تیاری کرو، ایک دن آئے گا جس دن تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، اور ہر کسی کو، معظم پور کلیا چک کے لوگوں تمہیں بھی اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تم سے پوچھے گا، اے جوان اے انسان، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا بتاؤ؟ جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ تم سے پوچھے گا، تم نے جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جواب میں کہو کہ میں نے اپنی جوانی موبائل میں گزاری، میں نے اپنی جوانی گرل فرینڈوں کے ساتھ گزاری۔ او یہی جواب دو گے کیا؟ کبھی کبھی سوچو میرے بھائیوں، کیسے لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے، کیسے لوگ تھے، ہاں کیسی لڑکیاں تھی اللہ سے ڈرنے والی، کیسے لوگ تھے۔ ذرا دیکھو ہمارے فاروق کے دور کے اندر بھی وہ واقعی آپ نے سنا ہوگا، جس لڑکی کو اس کی ماں نے کہا تھا وہ میری بیٹی رات کی تاریکی ہے، چلو اٹھو دودھ کے اندر پانی ملا دو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میری بہنوں سنو،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چکر لگا رہے ہیں، اور عمر فاروق نے جب سنا کہ ایک بڑھیا عورت کہہ رہی ہے ائی میری بیٹیوں، ائی میری بیٹیوں کو، اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر تم پانی ملا دو، ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، ہمیں زیادہ پروفٹ ملے گا، ہم زیادہ فائدہ کما لیں گے، اور میری بیٹیوں کو رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ عمر فاروق اس بڑھیا کی آواز سن رہے ہیں، لڑکی اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے او میری ماں آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ عمر فاروق نے تو اعلان کیا ہے کہ کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے، کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ ماں کہتی ہے او میری بیٹی ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دودھ کے اندر کوئی پانی نہ ملائے، یہ تو عمر فاروق نے کہا ہے، لیکن میری بیٹی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چلو تم دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ماں نہیں دیکھ رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ عمر فاروق نہیں دیکھ رہے، عمر فاروق کا سپاہی نہیں دیکھ رہے، لیکن اے میری ماں جس اللہ کے اوپر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں، جس اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، جو عرش کے اوپر مستوی ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ اللہ تو ہماری حرکتوں کو تو ریکارڈ کر رہا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے، اس اللہ کو کیا بتائیں گے، اس اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ سننا تھا کہ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ ایک لڑکی کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط تھا کہ میری ماں دنیا کی فائدہ کے لیے ہم آخرت کا سودا نہ کرے، آخرت کو